الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک بھر کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ بارشوں اور سیلاب نے جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے، پوری قوم پریشان ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے۔ سینکڑوں انسان اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، لاکھوں گھر گرے ہیں اور کروڑوں افراد متاثر۔ یہ موسمی تغیرات کا باعث بھی ہے، کہ کوئی انکار نہیں ہے، اسباب کی دنیا میں ہوتا ہے۔ ابھی پھر آج ہی موسمیات کی طرف سے آیا کہ ستمبر میں اور بارشیں ہوں گی، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی اور حالات نظر آ رہے ہیں، ابھی ستمبر میں اور بارشوں کی پیش گوئی بھی ہے کہ اور بارشیں ہوں گی۔ یہ بارشیں، یہ سیلاب موسمی تغیرات کا ذریعہ باعث بھی ہے اور ہماری غلطیوں کا نتیجہ بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا ایک عمارت کے بارے میں، دریائے سوات کے کنارے 6 منزلہ ہوٹل پانی میں بہہ گیا تھا۔ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ یہ کس نے اجازت دی تھی دریائے سوات کے کنارے پر اتنی بڑی بلڈنگ بنانے کی؟ یہ وہ ذمہ ہے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ اس سے پانی کی گزرگاہ ہے، تو بنانے والے نے کیوں بنائی ہے اور اجازت دینے والے نے کیوں اجازت دی ہے؟ اس پر اور بھی بہت کچھ ہوا، لیکن ابھی ہمارے آرمی چیف وہاں گئے ہیں، انہوں نے بھی صورتحال دیکھی، انہوں نے وہی بات کیا جو میں نے کہی۔ آرمی چیف صاحب ابھی پرسوں گئے ہیں، پرسوں
انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بلڈنگ بنانے کی اجازت کس نے دی تھی، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بلڈنگ بنانے والے کے خلاف اور بلڈنگ بنانے کی اجازت دینے والے کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وہی بات جو 2 ہفتے پہلے میں نے کہی تھی، وہی آرمی چیف نے بھی وہاں بھارت کی بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے کہی ہے۔ یہ گزارش یہ ہے کہ ہماری بہت سی غلطیوں کا نتیجہ بھی ہے، اسباب کی دنیا میں ہماری غلطیاں ہیں۔ اس سیلاب کی تباہ کاریوں کا کیا آپ صحیح اندازہ لگائیں گے؟ وہ اندازے بھی ہم صحیح نہیں لگایا کرتے، صحیح اندازہ لگائیں گے تو آج سے زیادہ ہماری حماقتیں ہوں گی، سب سے زیادہ ہماری غلطیاں ہوں گی۔ اس کے نتیجے میں پانی نے تباہ کاری پھیلائی ہے۔ پانی تو اپنا کام کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کے غیبی اسباب اور روحانی اسباب، اللہ پاک بھی اسباب، جب دیکھیں ایک پنجابی کا محاورہ ہے، رب رسے تو مت کھسے۔ یہ اسباب کی خلاف ورزی بھی جب ہم کب کرتے ہیں؟ جب ہم پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے اور عقل ماری جاتی ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں نتیجہ کیا ہوگا۔ آج کل ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ جو میرے دل میں یہ ہونا چاہیے، یہ دیکھے بغیر کہ میں اگر کروں گا تو نتیجہ کیا ہوگا، یہ بھی اسباب میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل چھین لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہوش چھین لیتے ہیں، یہ بھی اسباب میں سے ہے۔ تو خیر، یہ تو ظاہری اسباب ہیں، میں ان کوئی انکار نہیں ہے، اسباب ہوتے ہیں، دنیا اسباب سے ہی چلتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کبھی کبھی گرفت فرماتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں، ہلاتے جلاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ کی ناراضگی کے اسباب اور اللہ کی ناراضگی کے اظہار کی صورتیں بہت سی بیان ہوئی ہیں کہ اللہ ناراض کیوں ہوتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں تو اپنی ناراضگی کا اظہار کن کن صورتوں میں فرماتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے بھی بہت سی بیان کی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی بیان فرمائی ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اللہ نے یہ کہا کہ اللہ پاک کی قدرت رکھتا ہے کہ عذاب اوپر سے نازل کرے، نیچے سے زمین سے اکھاڑے، تمہیں زمین میں دھسا دے، آپس میں لڑا دے۔ اس کے اظہار کی، اللہ کی ناراضگی کے اظہار کی صورتیں ہیں۔ ان 20 ارشادات میں سے آج میں ایک ارشاد نقل کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، چچا زاد بھائی بھی ہیں اور بھانجے بھی لگتے ہیں۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس کی حقیقی خالہ تھی، اور حضور کے گھر میں پلے ہیں، خالہ کے ہاں پلے ہیں، حضور سے تربیت پائی ہے، امت کے مفسرین کے سردار ہیں، یہ بھی اللہ کا نظام ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت یہ 15 سال کے تھے، 15 سال بتاتے، میں 15 سال کا تھا، لیکن امت کے مفسرین کے سردار ہیں۔ قرآن پاک کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خود بھی حضرت عمر جیسے بزرگ بھی قرآن پاک کی تفسیر ان سے پوچھا، اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں۔ بسا اوقات حضرت عمر بھی، بڑے بڑے حضرت عبدالرحمن بن عوف یا اکابر صحابہ بھی قرآن پاک کے کسی جملے کے معنی میں کوئی ابہام ہوتا ان سے پوچھا، عبداللہ کیا مطلب ہے اس کا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیثیت کو سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میرے پیچھے دعا ہے، اللہ پاک نے مجھ پر جو کرم کیا ہے نا، یہ احسان فرمایا ہے، امت میں یہ عظمت دی ہے کہ بڑے بڑے لوگ
قرآن پاک سمجھنے کے لیے مجھ سے رجوع کرتے ہیں، قرآن پاک کے کسی معنی کی کوئی مغالطہ لگ جائے دور کرنے کے لیے مجھ سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے دعا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور واقعات سناتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا گھر میں، خالہ جی کے گھر میں، خالہ کا گھر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ دوپہر سے پہلے کا وقت تھا، 10-11 بجے، سمجھ لیں 11 بجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ میں بیٹھا ہوں، دیکھا حضور، وجہ کوئی نہیں جانے کی، کوئی بلانے بھی نہیں آیا، گھر والوں نے بھی کوئی کام نہیں کہا، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، ظاہری سبب کوئی نہیں ہے کیوں گئے ہیں، لیکن ذہین بچہ سوچے گا، ذہین آدمی سوچے کیوں وجہ کیوں گئے، اچانک کیوں گئے ہیں۔ کہتے میں نے سوچا، خیال کیا شاید قضائے حاجت کے لیے، پیشاب وغیرہ، یہی ہو سکتا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ شاید پیشاب وغیرہ کے لیے گئے ہو۔ اس زمانے میں یہ واش روم تو نہیں ہوتے تھے، کھیتوں میں جایا کرتے تھے لوگ، کھلے میدانوں میں۔ تو کہتے میں نے سوچا اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت ہوگی، باہر جا رہے ہیں، پیشاب وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت کیا تقاضا ہوگا، کیا ضرورت ہوگی؟ یہ میں کہ پانی کی ضرورت ہوگی، اس وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے پانی کا لوٹا بھرا، پیچھے پیچھے چل پڑا، کسی نے کچھ نہیں کہا، اپنی سوچ سے پانی کا لوٹا بھرا، پیچھے پیچھے چل پڑا۔ زیادہ درست تھا، حضور پیشاب کے لیے گئے تھے، کھلے میدان میں، کوئی پردے کی جگہ تلاش کی، کوئی چٹان، کوئی گڑھا، کوئی، تو وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے اطمینان سے، بڑے ادب سے قریب گیا، پانی کا لوٹا ایسی جگہ رکھ دیا کہ نظر پڑ جائے، اور خود وہاں جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور کی نظر پڑ گئی کہ کسی نے پانی کا لوٹا رکھا ہے۔ خیر فارغ ہوئے، سنجا وغیرہ کیا، ادھر ادھر دیکھا، عبداللہ کھڑا ہے۔ عبداللہ پانی تم لائے ہو؟ یا رسول اللہ میں لایا۔ کس نے کہا تھا؟ کسی نے نہیں کہا۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ پیشاب کے لیے جا رہے ہوں گے اور پانی کی ضرورت ہوگی، پانی کا لوٹا بھرا ہے، پیچھے پیچھے چل پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وضو کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عبداللہ سے پوچھا، عبداللہ تمہارے لیے کیا دعا مانگو؟ کیا عجیب منظر ہوگا، 13-14 سال کا بچہ ہے، اس کے ایک کام پہ نبی کریم سے خوش ہوئے ہیں، موج میں آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، بچے سے پوچھا ہے کیا مانگوں؟ بچے نے کیا مانگا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ آج کا ماحول ہو، کیا مانگا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے کام پہ خوش ہو کر موج میں آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں، بچے سے پوچھنے کیا مانگوں؟ اس بچے نے کیا مانگا؟ عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن پاک کا علم چاہیے، مجھے کیا چاہیے؟ قرآن پاک کا علم چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملوں کی دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب وقہ سوء الحساب، یا اللہ اس بچے کو قرآن پاک کا علم عطا فرما اور حساب کتاب کی سختی سے اس کو بچا لینا، یہ دعا فرمائی۔
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے پیچھے یہ دعا ہے. اپنے بڑھاپے کے زمانے میں بڑی بڑی دور سے لوگ آیا کرتے تھے. اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس صورت کا مطلب کیا ہے، یہ کب نازل ہوئی تھی، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھائیں. بڑے بڑے لوگ آتے تھے. قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے امت کا بڑا مرجع تھے وہ، اور اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میری یہ پوزیشن دیکھ رہے ہو نا، میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو میں جب بچوں میں یہ بیان کرتا ہوں نا تو ایک بات اور کہا کہ میں بھی اپنی طرف سے کہا کرتا ہوں. ابن عباس کے پیچھے تو دعا تھی بلا شبہ. اس دعا کی برکت سے امت کے مفسرین کے سردار بنے ہیں. لیکن دعا کے پیچھے کیا تھا؟ دعا جاتے جاتے مل گئی تھی. عبداللہ بن عباس کے پیچھے دعا تھی. دعا کے پیچھے کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ مجھے قرآن پاک کا علم چاہیے. دعا کے پیچھے کیا تھا؟ سب سے پہلے طلب، مجھے قرآن پاک کا علم چاہیے. اس کے بعد محنت. یہ دعا جو حاصل ہوئی ہے، پانی کا لوٹا بھرا ہے، پیچھے پیچھے چلے ہیں، محسوس کیا ہے، سامنے ادب سے کھڑے رہے ہیں، یہ خدمت بھی دعا کے پیچھے ہے یا نہیں؟ اور جس سے سیکھنا ہے اس کی خدمت. دعا ویسے نہیں مل جایا کرتی. عبداللہ بن عباس کہتے میرے پیچھے دعا تھی، میرے پیچھے دعا ہے. میں اس کے دعا کے پیچھے پہلے تو طلب تھی، مجھے قرآن پاک کا علم چاہیے. آدمی کو اپنے طلب کے مطابق ہی ملتا ہے نا. مجھے کوٹھی چاہیے، مجھے کار چاہیے، مجھے ویزا چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو آدمی خود فیصلہ کرتا ہے نا. اس 13-14 سال کے بچے کی طلب کیا تھی؟ قرآن پاک کا علم. اللہ پاک نے عطا فرمایا، امت کے مفسرین کے سردار بنے. خیر بات اور عرض کرنا چاہ رہا تھا، درمیان میں یہ بات آ گئی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قوموں پر خدا کے عذاب کی اسباب اور اس کی صورتیں ایک حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں. موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ اب 5 باتیں ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اس پر اللہ کی ناراضگی کے اظہار کی 5 صورتیں ہیں. اسباب بھی اور نتائج بھی. یہ کون سے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. ہمیں ان پر غور کرنا چاہیے کہ ان اسباب اور نتائج کے حوالے سے آج ہماری صورتحال کیا ہے. پہلی بات، جس قوم میں غلول عام ہو جائے، غلول کرپشن. غلول کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ کرپشن، اجتماعی مال میں خیانت. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جس قوم میں غلول عام ہو جائے، اللہ پاک اس پر دشمن کا رعب طاری کر دیتے ہیں. اس قوم میں پھر حمیت نہیں رہتی، دشمن کا خوف ہی ہوتا. کرپشن، بددیانتی، یہ کیا پیدا کرتی ہے؟ دشمن کا رعب دلوں پر مسلط کرتی ہے. کرپشن کا آپ اندازہ کر لیجئے ہمارے یہاں کرپشن کی صورتحال کہاں ہے، کیا ہے، کہاں کہاں کرپشن کس کس شکل میں ہے، کہاں نہیں ہے. آج میں ایک بات سے
اندازے کے لیے ایک بات کرنا چاہوں گا. کرپشن پہ روزانہ بات ہوتی ہے نا. کوئی بھی کرپشن کرنے والا اپنی صفائی نہیں دیتا، کہتا وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. کرپشن کو میں کسی کی تخصیص نہیں کر رہا، سب پر یہی حال ہے. کسی پر کسی بڑی کرپشن کا الزام لگے تو کیا کہتا ہے وہ بھی کرتا ہے یار، وہ بھی کرتا ہے. اس سے اگلی بڑی بات کہ اس کو تو کچھ نہیں کہا، مجھے پکڑو. یہی صورت حال ہے. آج کرپشن کے کسی بھی الزام کا جواب میں دو باتیں کہی جاتی ہیں. یار وہ بھی کر رہا ہے، اس نے کی تھی، تم نے بھی کی تھی یار. یہی جواب ہوتا ہے نا، تم نے بھی کی تھی، فلاں نے بھی کی تھی. یہ جواب ہوتا ہے ہمارا. یا اس پر تو کچھ نہیں کیا، مجھے پکڑ لیا. یہ نہیں کہ کرپشن کی ہے یا نہیں کی، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ نہیں. اس ہوا میں ہم سب ننگے ہیں. یہ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، اور نتیجے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں ہضم ہو جائے گا. تازہ ترین جملہ آج کا ہے. وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں. آج فرمایا ہے. یہ کرپشن کا نتیجہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قوم میں کرپشن عام ہو جاتی ہے، اس پر دشمن کا خوف ہی مسلط ہوتا ہے. اپنی آزادی، اپنی غیرت ہم بھول. ہر شخص، اپوزیشن بھی یہی کہہ رہی ہے، وزیر اعظم صاحب یہی فرما رہے ہیں ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں ہیں. اور یوم آزادی منانے کے 2 ہفتے بعد ہم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. یار ہم اپنے فیصلے آپ خود نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے یوم آزادی منایا 2 ہفتے پہلے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے مطابق یہ کرپشن کا فطری منطقی نتیجہ ہوتا ہے. دشمن کا روب مسلط ہوتا ہے. پھر اپنی دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس قوم میں زنا پھیل جائے اس میں موت کثرت سے ہوتی ہے، موت عام ہو جائے. اس کا آج کی زبان میں ترجمہ کیا ہے؟ اوسط عمر کم ہو جاتی ہے، شرح اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اوسط عمر کم ہو جاتی ہے، شرح اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے. آج کی جدید ترین تحقیق بھی یہ بتاتی ہے کہ جن ملکوں میں، جن قوموں میں خاندانی نظام کا استحکام موجود ہے وہاں اوسط عمر بھی زیادہ ہے، شرح اموات بھی کم ہے. جن قوموں میں خاندانی نظام برباد ہو گیا ہے، بدکاری اور زنا عام ہو گیا ہے، اوسط عمر بھی کم ہو گئی ہے، شرح اموات بھی اضافہ ہو گیا ہے. آج کی تحقیقات بھی یہ کہتی ہیں. زنا کی کثرت سے پھر زنا کے اسباب بھی ہوتے ہیں، خالی زنا تو نہیں ہوتا. اس کی اموات کی ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یورپ کے لیے تو مسئلہ ہے ہی. اندر ہی مار دیتے ہیں. اسقاط حمل آج کی دنیا کا بڑا مسئلہ ہے. عورت کو اجازت دو، اس کے زنا پہ پابندی نہیں لگاؤ، اس کو اسقاط حمل کی اجازت دو.
ہمارے مطالبات کیا ہیں؟ پابندی لگاؤ، اگر بچہ پیدا ہوگا تو اسقاط عمل کی اجازت دو۔ اب تو پاپا روم بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے پچھلے دنوں، امریکہ کا سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ یار ماں کے پیٹ میں بچے کو اسقاط کرنا قتل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ بن جائے تو اس کو گرانا قتل ہے۔ آج امریکہ کا سپریم کورٹ بھی یہی کہہ رہا ہے، قتل ہے۔ لیکن یہ قتل کیوں ہے؟ زنا کا نتیجہ ہے۔ باقی ساری باتوں کو چھوڑ کر اس زنا کے اجازت کے نتیجے میں کتنے بچے ماؤں کے پیٹوں میں قتل ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ جس بچے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اب ماں کے پیٹ میں قتل کر دو اس کو۔ عبداللہ بن عباس یہی کہتے ہیں، اس قوم میں زنا عام ہوگا، قتل عام ہوگا۔ قتل کی اپنی صورت ہے، ماں کے پیٹ میں قتل کر دو، باہر آ کر کیا ہو جائے۔ بہرحال یہ فرماتے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، جس قوم میں زنا عام ہو جائے اس میں قتل کثرت سے ہوں گے، اس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ تیسری بات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کر رہا ہوں، جس قوم میں ماپ تول میں کمی کا مزاج بن جائے، ڈنڈی مارنے کا، تو میں رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زبان میں فرمایا ہے، یہ پرانی بات ہے، سب سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت نے اپنی قوم سے کہا تھا، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔ ماپ تول میں کمی نہیں کرو بھائی، فساد پھیلے گا، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ یہ شعیب علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، قرآن پاک بتا رہا ہے، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ ماپ تول صحیح کرو، ڈنڈی نہیں مارو، معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔ لوگوں کی چیزوں کا معیار کم نہیں کرو۔ آج کی اصطلاح میں 2 نمبر مال نہیں بیچو بھائی، ماپ تول میں کمی نہیں کرو، 2 نمبر مال نہیں بیچو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، فساد کرو گے۔ اب ماپ تول میں کمی اور 2 نمبر ترازو میں ڈنڈی اور 2 نمبر مال، جس قوم کا مزاج بن جائے، البتہ رزق سے برکت اٹھا لی جائے۔ رزق سے برکت اٹھتے ہوئے اگر محسوس نہیں ہو رہی تو ایک دفعہ پر غور کریں۔ آج سے 20 سال پہلے جو گزارا 5,000 میں ہو جاتا تھا، آج 5 لاکھ میں نہیں ہوتا۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ آج سے 20 سال پہلے ہوش سنبھالے تو مجھے بھی 50 سال ہو گئے، معاملات کو ڈیل کرتے مجھے بھی 50 سال ہو گئے۔ آج سے 20 سال پہلے جو معاملات 5,000 میں نمٹ جاتے تھے، 5 لاکھ میں نمٹ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بے برکتی ہے۔ مال ہے، برکت نہیں ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں جو بیان کر رہے ہیں، گنتی ہے، ویلیو نہیں ہے۔ ہم گنتی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لاکھ کے 2 لاکھ، 2 لاکھ کے 3 لاکھ، 3 لاکھ کے 4 لاکھ، لاکھ کے کروڑ، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اصل گنتی ہے یا اصل ویلیو ہے؟ کرنسی میں فیصلہ کریں، اصل ویلیو ہے۔ کاغذ کی گنتی یہ کوئی چیز نہیں ہے، ویلیو کیا ہے اس کی؟ میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں، سن 70 میں یہاں گجرانوالہ میں میری شادی سن 70 میں ہوئی ہے،
50 سال ہو گئے ہیں. اسی گجرانوالہ میں نے 170 روپے تولہ سونا خریدا ہے. تھوڑا سا زیور بنایا تھا. مجھے دکان بھی یاد ہے. اسی صرافہ بازار میں 170 روپے تولہ میں نے خریدا تھا. کو تھوڑا سا زیور بنایا تھا. اب 170 روپے میں نہیں 1,70,000 میں کوئی سونا دیکھنے بھی دیتا ہے. گنتی کہاں تک جا پہنچی ہے؟ ایک تولہ سونا کی قیمت کہاں تک جا پہنچی ہے جی؟ کیوں جی آج کیا قیمت ہے؟ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں گنتی بڑی ہے یا ویلیو بڑی ہے؟ ہم گنتی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. 2 لاکھ جی اللہ کہتا ہے نہیں یار ویلیو دیکھو. میں مال نہیں، مال میں برکت. برکت ہے تو 1000 میں بھی گزارا ہو جائے گا، برکت نہیں ہے تو کروڑ میں بھی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں مال نہیں دیکھو، برکت دیکھو. ایک بات اور عرض کر دوں، یہ بات ہم عام طور پہ ہمارے مجلسوں میں ہوتی ہے، یار وہ پہلے والی برکت نہیں رہی. یہ نہیں کہتے. ہماری مجلسوں میں، ہماری محافل میں یہ بات ہوتی ہے، وہ یار پہلے والی برکت نہیں رہی. یار بابے بیٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے والی محبت نہیں رہی، پہلے والا بھروسہ نہیں رہا، پہلے والا اعتماد نہیں رہا، پہلے والی برکت نہیں رہی. یہ بات ہم کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ میں نے 20 سال کا کہا، 20 سال پہلے چیک کر لیں. آپ چیک کر لیں. ہماری آج کی ایک بڑی معاشرتی شکایت ہے، پہلے والی برکت نہیں رہی. میرا سوال یہ ہوتا ہے یار دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت تھی چلی گئی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے والی برکت نہیں رہی تو کیا مطلب؟ پہلے برکت تھی چلی گئی ہے. کیوں؟ کہاں گئی ہے؟ بات ابھی چلتی رہے گی. ایک بات کہہ کے بات میں چھوٹی سی بات پہ غور فرما لیں. بجلی لینی ہو تو کون سے محکمے سے رابطہ کرتے ہیں؟ معاملہ سے. گیس لینی ہو تو کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ فون کا کنیکشن لینا تو کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ برکتوں کا محکمہ کون سا ہے؟ کون لے کر آتا ہے؟ اللہ تو بھیجتا ہے، لے کر کون آتا ہے؟ تھوڑی سی بات پہ غور فرما لیں. برکتوں میں کوئی محکمہ ہے، نیٹ ورک ہے کہ نہیں ہے؟ رحمتوں کا کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ. برکتیں لے کر کون آتا ہے؟ رحمت اللہ کا ایک نیٹ ورک اللہ کا بھی ہے. رحمتیں لے کر کون آتا ہے؟ تمہارا رحمت کا فرشتہ تھا یار، میرا تو کام کر گیا وہ. یہ ہمارے محاورے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں. برکت اور رحمت لانے والا محکمہ کون سا ہے؟ فرشتے. کیا بڑی سخت سی اور نازک سی بات کرنے لگا ہوں. ہمارے گھروں کا ماحول فرشتوں کے آنے جانے کا رہ گیا ہے. میرے گھر میں فرشتہ کیوں آئے گا؟ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو فرشتوں کے آنے جانے کا رہنے دیا ہے. کیوں آئیں گے وہ؟ ان کی کیا مجبوری ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ برکت کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس قوم میں ماپ تول میں کمی اور 2 نمبر مال بیچنے کا مزاج بن جائے، برکت اٹھ جاتی ہے، رحمتیں اٹھ جاتی ہیں، برکتوں کے فرشتوں کی آمد و رفت ختم ہو جاتی ہے. آج ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں. 2.5 بیان کی ہیں، 2.5 اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک ہمیں اپنی حالت دیکھنے کی توفیق، ہم کیا کر رہے ہیں، اور یہ بھول جائیں کہ میں ایک حرکت کروں گا اور اس کا نتیجہ نہیں آئے گا. یہ بھول جائیں بات. میں ایک فرد یا فیملی یا قوم ایک حرکت کروں گا اور یہ کہوں کہ مجھ پر وہ نتیجہ نہیں آئے گا، ممکن نہیں ہے. نتائج بھگتنا پڑیں گے. ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کرنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی. بات ابھی جاری ہے آگے انشاءاللہ.
افنان علی بیمار ہیں، اللہ پاک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔